دوستوں، تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو آج میں بتاؤں گا آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرونا وبا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں میں چھٹیاں کر دی اور تمام سرکاری اور غیر سرکاری نجی اداروں بند کر دیے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ گلی کوچے ویران اور سڑکیں سنسان تھیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ غریب لوگوں کی زندگی خاص طور پر بہت مشکل ہو گئی۔ ایسے حالات میں ایک دن احسان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان کے ابا جان صدیق صاحب گھر سے نکلے۔ احسان بھی ان کے ساتھ تھا۔ باہر دو افراد منہ پر ماسک چڑھائے دور دور کھڑے تھے۔ صدیق صاحب نے ان دونوں افراد کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے صدیق صاحب سے کوئی بات کی، جس کے بعد صدیق صاحب گھر گئے، ایک تھیلا آٹا، کھانے پینے کا سامان لائے اور ان کی گاڑی میں ڈال دیا اور صدیق صاحب نے انہیں کچھ رقم بھی دی، جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ احسان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صدیق صاحب سے پوچھا، ابا جان یہ لوگ کون تھے؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ خدمت خلقی کی ایک تنظیم کے لوگ ہیں۔ یہ مشکل حالات میں غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ احسان، ابا جان یہ سامان کہاں لے کر جائیں گے؟ صدیق صاحب، یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دیتے ہیں، مثلاً ماسک اور سینیٹائزر وغیرہ۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دکانیں، بازار اور ریسٹورینٹ بند ہیں۔ اس وبا سے وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں جو دن کو محنت مزدوری کر کے شام کو اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اب انہیں کام نہیں مل رہا، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ یہ لوگ ضرورت کی چیزیں ایسے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ احسان، ابا جان یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ صدیق صاحب، بیٹا ان لوگوں نے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی مراکز صحت بنائے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہیں۔ احسان، اچھا تو یہ لوگ غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، ہاں بیٹا، کسی لالچ اور عرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلقی کہلاتا ہے۔ پاکستان میں خدمت خلقی کی کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں۔ احسان، کیا خدمت خلقی کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ یہ سیلاب سے متاثر لوگوں کے کام آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرتی ہے، زخمیوں کے لیے خون کا بندوبست کرتی ہے، ہسپتال بناتی ہے، غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہے اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہیں۔ احسان، ابا جان یہ تو بہت
میں بڑا ہو کر خدمت خلقی کا کام کروں گا، خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا۔ صدیق صاحب مسکراتے ہوئے بڑے ہونے کا انتظار کیوں؟ آپ اس وقت بھی خدمت کے کام کر سکتے ہیں، احسان چونک کر وہ کیسے؟ تو آئیے چیپٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔